ایک جوان سے بھی پوچھئے کہ مثلاً عبادت کیا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، ذکر خدا، خیر و خیرات کرنا، صدقات دینا۔ لیکن پہلا تصور عبادت جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ نماز ہے۔ پہلا تصور عبادت جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ دعا ہے۔ اب آئیے ترجمہ کریے کہ خدا نے کہا کہ انسان کو خلق کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ کیا کرے؟ میری عبادت کرے۔ اب آپ کے ذہن میں عبادت کا کنسپٹ کیا ہے؟ نماز۔ اب خلقت کا مقصد بنا کہ انسان عبادت کرے، اور عبادت از اکول ٹو نماز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پیدا ہوا تاکہ میں کیا کروں؟ میں نمازیں پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں حج کروں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ بہت پابند بھی ہو، اگر کوئی جوان متدین بھی ہو تو 17 رکعت نماز پڑھے، بہت زیادہ متقی ہو تو نوافل بھی پڑھ دے گا، مثلا 50 اور 51 رکعت نماز پڑھ دے گا۔ لیکن اگر میں 50 رکعت بھی نماز پڑھوں تو 24 گھنٹے میں کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 50 منٹس۔ بہت زیادہ عبادت کر لوں 1 گھنٹہ، چلو بہت زیادہ متقی بن جاؤں 2 گھنٹے۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ خلقت کا مقصد یہی ہے کہ تو کیا کرے؟ عبادت کرے۔ مطلب میں نے 24 گھنٹہ عبادت کرنی ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ انسان 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ انسان سال کے پورے سال روزے رکھتا رہے؟ چلو پورا دن بھی نمازیں پڑھیں، رات کو 8 گھنٹے اس نے سونا تو ہے، سوتے ہوئے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، سوتے ہوئے تو ذکر نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ پھر خدا نے کیوں کہا کہ خلقت کا مقصد ہے تو عبادت ہے؟ ایک ایسی ڈیمانڈ مجھ سے کیوں کی جا رہی ہے جس کو میں پورا نہیں کر سکتا؟ ایسی مانگ مجھ سے کیوں کی جا رہی ہے کہ جسے میں پورا نہیں کر سکتا؟ تو خدا کی ڈیمانڈ میں مسئلہ نہیں ہے، اس آیت کو سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے۔ تبھی کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ 24 گھنٹہ نماز پڑھتا رہے، یہ ممکن نہیں کہ انسان 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور مولا اگر میں صبح سے شام تک بھی مسجد میں بیٹھا تو بچوں کے لیے کمانے کون جائے گا؟ یہ خاتون صبح سے شام تک مصلی پہ بیٹھے تو کھانا کون بنائے گا؟ بچوں کی خدمت کون کرے گا؟ معاشرے کیسے چلیں گے اگر ہم دن رات نمازیں پڑھتے رہیں؟ اور مولا زندگی کا مقصد عبادت، اور اگر میں 17 منٹ نماز پڑھوں تو مقصد تو پورا نہ ہوا۔ میں کبھی کھیتی باڑی میں کبھی کاروبار میں، کبھی بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں، کبھی اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں، کبھی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہوں، تو مولا کیا میں نے اپنی خلقت کا مقصد پورا نہیں کیا؟ اور مرنے کے بعد خدا کیا کہے گا؟ تو گھومتا رہا، تو کاروبار کرتا رہا، تو خلقت کا مقصد پورا کر کے نہیں آیا۔ امام نے فرمایا عبادت سے مراد نماز نہیں ہے، صرف الا لیعبدون سے مراد ہے کہ انسان تجھے خلق کیا تاکہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب خدا کی معرفت حاصل کر کے اگر کاروبار پہ جاتا ہے تو تیرا کمانا عبادت ہے۔ اب اللہ کی معرفت حاصل کر کے رات کو سو بھی جاتا ہے تو تیرا سونا عبادت ہے۔ کیوں کہا کہ ایک عالم کا سونا بھی عبادت ہے؟ اب عالم سے مراد سر پہ پگڑی رکھنے والا مولانا نہیں ہے، عالم سے مراد ہر وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی معرفت کا علم حاصل کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہ بندہ سو رہا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے، اگر چل رہا ہے تو اس کا چلنا عبادت ہے، اگر 4 دوستوں میں بات بھی کر رہا ہے تو اس کا بات کرنا عبادت ہے، کیونکہ اب یہ بات کرے گا تو معرفت ساتھ کرے گا، اگر یہ چلے گا تو معرفت کے ساتھ چلے گا۔ تبھی حدیث کے جملے ہیں الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، کہ جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال سے، نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہے۔
جب ایک مزدور رسول کی خدمت میں آیا اور بدن سے پسینہ بہ رہا تھا، نبی نے اس کے ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں اور اس کے ناخنوں پہ جو مٹی دیکھ رہے ہو، فرمایا یہ بدن پہ پسینے کے قطرے نہیں گر رہے بلکہ یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو رزق حلال کماتے ہوئے گر رہے ہیں۔ تو تسبیح کرنا صرف زبان سے سبحان اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر تو خدا کی معرفت حاصل کر کے حلال روزی کی تلاش میں جاتا ہے تو تمہارا پورا بدن خدا کی تسبیح کر رہا ہے، تو اپنے عمل سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر یہ عورت، اگر یہ ماں، اگر یہ بہن کسی رشتے کو حلال طریقے سے نبھاتی ہے اور گھر میں بچوں کی خدمت کر رہی ہے، شوہر کی خدمت کر رہی ہے، تو یہ خدمت عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ یہ 9 مہینہ جو اپنی شکم میں ایک بچے کو رکھتی ہے، یہ لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ یہ جوان جب رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کا نکلنا عبادت ہے۔ یہ 4 دوستوں میں بیٹھ کر سچائی اور صداقت کی باتیں کرتا ہے تو اس کا بیٹھنا عبادت ہے، کیونکہ جب معرفت آ گئی اب یہ محفل لہو و لعب سے دور ہو جاتا ہے۔ جب معرفت آ گئی یہ فضولیات سے دور ہو جاتا ہے۔ جب معرفت آ گئی یہ بیکار کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ جب معرفت آ گئی یہ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ پوری زندگی جو گزارتا ہے ایک مقصد کے تحت گزارتا ہے۔ اور جب نماز میں آ کر دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا لمحہ اور قدم بقدم جو چل رہا ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، تو اس کا لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے۔